السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی آفیشیل اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، قادیانی جماعت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے اس کو، اور قادیانی جماعت کی جو سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف، وہ ہم آپ کے سامنے اس سے متعلق مختلف پروگرامز جو ہیں وہ ہم لاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا آج پروگرام ہے قادیانیوں کے ایک آرگنائز کرمنل گینگ کا جو انکشاف ہوا ہے لاہور میں، اور جو کہ اصل میں قادیانی جماعت چلا رہی ہے۔ قادیانی جماعت جو ہے وہ جب اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کو چندوں کا سسٹم ہے اور یہ سارا جو فائنینشیل سسٹم ہے، اب ان کی یہ جو روزی روٹی ہے یہ اب اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اب اس طرح کے مختلف آرگنائزڈ کرمنل گینگز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھولے بھالے معصوم جو ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان سے دھوکے سے شادی کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کے جو پیسے ہیں، ان کی جو جائیداد ہے اس کو ہتھیا لیتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کے جو وہ قانونی پیچیدگیوں میں اور مختلف کیسوں میں پھنسا دیتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں کہ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کے بچے لے کے یہاں سے پاکستان سے فرار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں۔ اسی طرح کے ایک جو کرمنل گینگ ہے اس کا انکشاف ہوا ہے لاہور میں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہباز صاحب، ان کی یہ سٹوری ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی سٹوری کیا ہے، کیسے یہ جو قادیانی جماعت کا آرگنائزڈ کرمنل گینگ ہے انہوں نے ان کو کیسے لوٹا، اور اب وہ اس وقت کن مشکلات کا شکار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، قادیانی جماعت کا ایک ونگ ہے جس میں یہ لجنات کا ونگ ہے، جس میں وہ مسلمان لڑکوں کو گھیرا ڈال کے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کے، اور تاکہ کل کو وہ ان کو اپنے مذہب میں لے کے آئیں، قادیانی مذہب میں لے کے آئیں۔ ایک ان کا ونگ ہے لڑکیوں کا جس میں وہ کل کو بچے پیدا کر کے اور اپنی جماعت کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اور کافی اور ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کا جو شکار میں ہوا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی، کتنے عرصہ پہلے ہوئی، اور کیا آپ کو شادی سے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ قادیانی ہے؟ جی، میری تقریباً ان سے 13 سال پہلے میری ملاقات ہوئی، فون پہ بات ہوتی رہی۔ تقریباً 1 منتھ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ قادیانی مذہب ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا تو یہ تو پھر بعد شادی تک انہوں نے کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان کی قادیانیوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا جی میں اللہ رسول کی خاطر نہ میں اپنا جو مذہب چھوڑ کے نا میں اسلام قبول کر لیتی ہوں، اور پھر ان کو ساتھ لے کے جا کے ہم نے بادشاہ مسجد میں ان سے اسلام قبول کروایا، اور محکمہ اوقاف کی ہمیں وہاں سے سند بھی ملی، اور اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مشال فاطمہ اس کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد میں باہر چلا گیا، بیٹی ان کے پاس ہی تھی اور یہ اپنے والدہ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ جیسے ہی تقریباً 2 سال کے بعد میں واپس آیا تو مجھے وہاں پہ بھی کچھ ان کی مشکوک حرکات و سکنات کا پتہ چلتا رہا، لیکن جب میں واپس آیا تو پھر میں نے بڑی باریک بینی سے میں نے دیکھا ان کو، اور پھر مجھے پتہ بھی چلا مختلف ذرائع سے کہ اس کا جو لجنات کی جو ان کی تنظیم ہے اس کی یہ صدر بھی رہ چکی ہیں، اور ان کا ان کے ساتھ بڑا معاملات ہیں، اور دوسرا یہ دارالذکر جو گڑھی شاہ میں ان کا مین مرکز ہے، یہ وہاں پہ آتی جاتی بھی ہیں، اور کچھ مربی حضرات لوگ اور کچھ ان کی جو لیڈیز ہیں ان کے گھر میں آتی ہیں چندہ وغیرہ لینے کے لیے، اور انہوں نے اپنی وصیت بھی کروائی ہوئی ہے ربوہ میں اپنے لیے۔ اور کچھ معاملات ایسے چلتے چلتے نا جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملات ہیں تو میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں، لیکن میں نے جب ان کو ثبوت کے ساتھ کہا کہ یہ دیکھیں، وہاں سے ہمارے نا چپکلشنیں شروع ہو گئیں۔ ان کے والد نے، ان کے بھائیوں نے میرے کافی پریشرائز کیا مجھے، لیکن میں جو ہے نا ان سے پوچھتا رہا ہوں، وائف سے پوچھتا ہوں، ہمارے کچھ حالات و واقعات اس نہج پہ آ گئے کہ طلاقوں تک بات پہنچ گئی، لیکن 2013 میں جو ہے نا معاملات کچھ سولو ہوئے ہمارے۔ پھر اس کے بعد ابھی 2021 میں انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ معاملات یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والے، اور جب یہ ان کے ایک پری پلان یہ ان کا پورا ہوتا ہے کہ یہ لڑکوں کو پھنسا کے اور پھر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑکے ہمارے مذہب میں آ جائیں، اگر نہیں کوئی آتا تو پھر ان سے بچے پیدا کر کے اور یہ اپنی جماعت کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے دوسرا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، تو تاکہ یہ جو معاملات جو ہیں نا ان کو ہم اپنی جماعت میں نا اپنی جماعت کی تعداد بڑھائیں اور آگے سلسلے جو ہے نا ہمارے بڑھیں۔ یعنی کہ اس تمام تر یہ کاروائی کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے شادی جو ہے وہ کر لی جائے مسلمان بن کر اور اسلام قبول کر کر ظاہری طور پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب بچے پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو بلیک میل کیا جائے، جو کہ انہوں نے کیا بھی، اور آپ کو مجبور کیا جائے قادیانی ہونے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ
जैसा कि आपसे पहले भी हमारी मुलाकात में पहले आप रिकॉर्डिंग से पहले आप बता रहे थे कि उन लोगों ने आपके घर के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की, तो उसका क्या वाकया ये बताएं। अच्छा, हुआ ये कि जब ये मामला तो मुझे केस इन्होंने, जब मैंने देखा कि इन्होंने मुझसे, अच्छा जब इन्होंने देखा कि ये लड़का इस तरफ नहीं आएगा, कादियानी जमात की तरफ नहीं आएगा, इन्होंने खुला का दावा दायर कर दिया और बेटी को ना प्री प्लानिंग पूरी कर ली कि हम खुला का दावा दायर कर देंगे और बेटी को लेके ना हम आउट ऑफ कंट्री चला जाएंगे। मुझे जब थोड़ा सा खदशात पैदा हुए, मैंने बेटी की कस्टडी का केस कर दिया। उन्हीं मामलात को मुझे प्रेशराइज करने के लिए ना इन्होंने ना फेक एग्रीमेंट एक बंदे के साथ कर लिया जो ठोकर न्याज बेग वे इश्तियाक नामी है, कब्जा ग्रुप है, उसके साथ और एक नजीबुल्ला और टीपू है, वो कादियानी जमात का जो है ना वो भी मेंबर है। इन लोगों ने, वो मुरब्बी का बेटा है, इन लोगों ने मिल के ना मेरे घर पे कब्जा किया और तकरीबन रात का टाइम था 10 बजे का, ग्रैंडर के साथ मैं घर में नहीं था, मैं आउट ऑफ सिटी था और मुझे कॉल आई है, मैं रास्ते में था, मुझे कॉल आई कि आपके घर के ग्रैंडर के साथ ताले तोड़ के अंदर आ गए, जिसमें मेरा साला अमर वहीद वो शामिल था, इश्तियाक और उसके 2 और करिंदे और 4 जो बाहर थे वो भाग गए। मैंने 15 पे कॉल चला दी और SHO साहब शाहबा मकसूद गुज्जर साहब वो आए, उन्होंने आके इनको अंदर से असला समेत जो गिरफ्तार किया और पूरे मोहल्ले ने देखा है इनको कि ये जैसे इन्होंने ग्राइंडर के साथ तोड़े, पुलिस ने आके इनको कैप्चर किया और फिर जाके उन्होंने 2 पर्चे इन पे काटे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ये फैमिली है और जो 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 लड़की है, इसका जो वालिद है और जो इसके जो भाई हैं स्पेशली, ये मेरे ख्याल क्रिमिनल है और इनके ऊपर लाहौर में मुख्तलिफ थानों में पहले से मुकदमात भी दर्ज हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनके जो वालिद हैं उन पे भी, और इनका जो छोटा बेटा है नवीद, उन पे, और वो अभी वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, जर्मन चला गया। नवाज शरीफ को जो वैक्सीन लगी थी उस मामला में जो मरकजी किरदार था वो नवीद नामी जो लड़का है वो मरकजी का, उसका जो वालिद है ना। जी, मैं नाज़रीन ये क्लियर करता चलूं कि पिछले दिनों एक केस बड़ा सामने आया था जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनको वहाँ पर बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन लग गई। तो वो जो कोरोना वैक्सीन यहाँ पे जाली तौर पर उनको वहाँ बैठे बैठे लग गई थी, उसके जो मरकजी किरदार थे वो इनके ससुर और इनके साला साहब थे। यानी आप सब देख सकते हैं कि ये किस किस्म के क्रिमिनल लोग हैं जिनसे इनका जो है वो वास्ता पड़ा। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं कि फिर जब उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और फिर पुलिस आ गई और फिर उसके बाद मुझे ये बताएं ये घर किसका है, ये किसके नाम है, घर किसका है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे घर है, मेरे पास रजिस्ट्री है जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी मेरे पास भी हैं। तो मेरे नाम पे जो है रजिस्ट्री है और फर्द भी मेरे नाम पे, और पिछले दिनों मैंने फर्द भी निकलवाई अपने नाम की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अब का जो आपके जो एक्स जो ब्रदर इन लॉज हैं और ये सारी फैमिली है, ये जो ससुराल वाले हैं, ये आपको डरा धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो उससे मुतल्लिक भी कुछ बताएं जो कि आप हमें मुझे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके अंदर मुख्तलिफ FIRs वगैरह जो हैं वो हैं, तो उससे मुतल्लिक आप बताइए। इन्होंने मुझे पिछले दिनों, मेरे जो बड़ा साल है जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और उसके तकरीबन 7 थानों में, लाहौर के 7 थानों में उस पर क्रिमिनल जो है ना रिकॉर्ड उसके पड़े हुए हैं, 392 के उसके चोरियों डकैतियों के वो पर्चे उस पर काटे हुए हैं जो ज़ेर समात हैं वो। और उसने उसके जो साथ चंद अशखास हैं इनकी जमात के, जो प्रेशराइज ग्रुप इन्होंने एक बनाया हुआ है, वो काफ़ी दिनों से मुझे प्रेशराइज कर रहे थे और बाकायदा इन्होंने मुझे एक कॉल भी की है जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, जो मैं आपको भी दे रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि हमने आपको काफ़ी देर पहले कत्ल कर देना था। ओ भाई मामला तू अपनी जिंदगी बचाला, मेरे को सिर्फ इन्नी बड़ी गल हैगी, तू केड़े मैसेज करदा, मेरा नंबर नहीं तेरे कोल हैगा, तेनू बड़ी देर दा मार देना सी, तू मेरे को बच, तेरी लोकेशन मैं फौरी चेक कर लेनी है भाई, तेनू मैं अपनी लोकेशन का। इनके वालिद जो है वो साबिक हुकूमती एहलकार हैं और वो अपना जो असर और रसूख इस्तेमाल करके मुझे काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं और अदारों से जाके फेक कॉलें चलवा के पासपोर्ट वगैरह अपनी बेटी का मेरे नाम पे बनवा लिया। खुला के बाद भी मेरे नाम का इन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया, इस्लाम का पासपोर्ट, उस पर इस्लाम का लिखा हुआ, और दूसरा इन्होंने मेरे नाम पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, जो कि अदारों की बार बार मतवजा करने से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अदारों तक भी गया हूँ, FI में गया हूँ, इस्लामाबाद तक गया हूँ, नादरा हेड ऑफिस गया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गया हूँ, जिनके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंट्रीज जो मेरे पास कार्ड हैं, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। वो मुझे किसी तरफ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ खत्म नबूवत। जी शहबाज भाई, मैं आपके दुख में और गम में जो हूँ बराबर का शरीक हूँ और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मुस्लिम मुआशरा और हम अक्सरियत में होते हुए और इस साजिशी अक़लियत की दहशत गर्दी का शिकार हैं।
مجھے یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ آفیشل سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, وہ ذرا بتائیں. جی میں گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے, چیف جسٹس صاحب سے اور وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, اور جو متعلقہ ادارے ہیں, پاسپورٹ آف امیگریشن, FIA اور نادرا سے, اور ان سے متعلقہ ریلیٹڈ ادارے ہیں, میرے ان سے یہی اپیل ہے کہ کم از کم میری بیٹی کو ملک پاکستان سے باہر نہ یہ لوگ لے کے جائیں, کیونکہ یہ اگر یہاں سے میری بیٹی چلی گئی تو یہ زبردستی اس کو قادیانی جماعت, ابھی بھی اس کو وہ برین واشنگ کر دی ہوا بیٹی کا, اور یہ کوشش کر رہے ہیں اور بڑے ہیل بہانوں سے یہ سلسلے چلا رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے یہاں سے چلے جائیں. اور میرے گھر کے اس کی جو ایک کڑی یہ تھی کہ میرے گھر میں جو انہوں نے قبضہ کروایا تھا تاکہ اس کا دھیان ادھر لگ جائے اور ہم جو ہے نا بچی کو لے کے باہر چلے جائیں, اور یہ معاملات بہت ہی سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا را میری ہیلپ کریں اس معاملات میں, جتنی بھی میری قانونی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کریں آپ. اچھا شہباز بھائی, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اب آپ کی بیٹی سے ملاقات کیے ہوئے, اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ اب آپ کی بیٹی کس جگہ پہ ہے؟ جی سر, تقریباً 4 منتھ ہو گئے ہیں, تو میری بیٹی سے نہ ملاقات ہو سکی ہے, نہ میں نے کروائی ہے, اور نہ میری فون پہ بھی بات نہیں کروا رہے. اور یہ ربوے ان کا گھر ہے جہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور یہ والا گھر جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سیل کر دیا, کیونکہ ساتھ والا گھر ان کے تایا کا ہے. وہ لوگ بھی ان کے گھر کی ساری وہ مینٹیننس دیکھ رہے ہیں, اور بچی میری جو ہے تقریباً 4 منتھ سے لاہور میں نہیں ہے, وہ ربوہ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ نہ بیٹی کا مجھے چہرہ دکھایا انہوں نے, نہ فون پہ میری بات ہوئی ہے, اور میں جس کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں. میری بیٹی میرا لگتا جگر ہے, میں کیسے اس کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں. تو تقریباً 4 منتھ ہو گئے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور اتنا یہ مجھے کنفرم ہے کہ بچی جو ہے وہ ربوے میں ہی ہے. میں یہاں پہ اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا یہاں پہ یہ کہ ان کی جان کو سخت خطرہ ہے اس فیملی کی طرف سے, اس گینگ کی طرف سے. یہ جو کرمنل لوگ ہیں ان کی وہ مکمل طور پہ حفاظت جو ہے وہ ان کی جائے, اس کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ اگر قادیانی جماعت جو ہے وہ, جیسا کہ ہمیں اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں, اور اگر ان کو کہیں جانی یا مالی نقصان جو ہے مزید اگر ان کو پہنچتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ملک میں انتشار بھی پھیل سکتا ہے, کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شخص, کوئی مسلمان جو ہے وہ سمجھوتا بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان کے کیسز کو فوری دیکھا جائے, سنا جائے, اور خصوصی طور پہ جو پنجاب پولیس ہے اور اس کو فوری ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ جو کرمنل گینگز ہیں ان کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ جو قادیانی جماعت کے آرگنائزڈ کرمنل گینگز اور ونگز جو ہیں, جو کہ خاص طور پہ مسلمان بچے اور بچیوں کے ساتھ دھوکے سے شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کر کے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں, اس سے متعلق جو ہے وہ ان کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, اور ان کے مراکز کو سیل کیا جانا چاہیے, اور ان کو کڑی سزا دینی چاہیے قانون کے تحت. یہ ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ شہباز بھائی کے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.